ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید۔ جسم میں پانی جو کہ انسان کے اندر 70 سے 75% موجود ہوتا ہے، اگر اس کی کمی ہو جائے تو زندگی کی بقا بہت مشکل ہوتی ہے، اور کسی بھی صورت میں یہ جو فلوئڈ ہے، یہ پانی نکل جائے، اور خصوصاً ڈائریا کی وجہ سے، تو انسان کی زندگی بہت خطرے میں آ جاتی ہے۔ اب وہ چاہے بچہ ہو، جیسے کہ اصغر علی صاحب نے کہا کہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، لیکن بزرگ ہی رہتے ہیں، ہمیشہ ہمارے بڑے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یس، میڈیکل کنڈیشن اگر بزرگوں کے ساتھ ہو جائے، اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر نعمان صاحب موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر شاہین شرافت صاحبہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اصغر علی صاحب کے کویشچن پہ کہ اگر کسی بھی انسان کو ڈائریا ہو جائے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، ایکسٹریم آف ایجز، مطلب بچہ اور بڑھاپا لوگ کہتے ہیں ویسے ہی ایک ہوتے ہیں، امیونٹی ان لوگوں کی ویسے ہی کم ہو جاتی ہے۔ نارملی ڈائریا کے اندر ہم بڑوں کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا استعمال جو ہوتا ہے ایسے لائک اے سیٹ فوڈ ریپلیسمنٹ پلس لوکل یوگٹ۔ کون سی یوگٹ؟ لوکل نہیں، مطلب پہلے تو بات کلیئر کر دیں کہ او آر ایس پی سکتے ہیں، وہ پی سکتے ہیں، پئیں کیونکہ نمکیات کی کمی ہو رہی ہے۔ اگر ان کو ڈائبٹیز ہے وہ بھی پی سکتے ہیں، جن کا بلڈ پریشر رہتا ہے وہ بھی پی سکتے ہیں، ان کا والیوم لاس ہو رہا ہے، ہاں والیوم لاس ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ڈفرینٹ طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ لیکن جب ایک ڈائریا اور مطلب مسلسل آپ کا جسم سے اگر 1-2 لیٹر نکلتا جا رہا ہے، یا ہر اسٹول کے اندر آپ کا ½ لیٹر آپ ضائع کر رہے ہیں، لاس ہو تو رہا ہے، او آر ایس فوراً پئیں۔ او آر ایس سے نمکیات کی کمی واپس آ جاتی ہے، اور آپ کو طاقت ملتی ہے کہ اس او آر ایس کے اندر چینی بھی ہے۔ چینی جو ہے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے ٹھیک ہے، ٹو فائٹ انفیکشنز اینڈ فائٹ یور سیلف۔ اب یہ بتائیے، جو میرا سوال ہے، پھر میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آتا ہوں، کہ بچے کو آپ نے او آر ایس دے دیا، اب اس کے بعد کیا کریں؟ ہمارے یہاں تو اس کے بعد پھر وہ ٹوٹکے شروع ہو جاتے ہیں نا، مختلف ایسی شربت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، سیرپس جو ہیں جو کہ صرف ڈائریا کو روکنے کے لیے دعوے کرتے ہیں، لوگ عموماً اوور دا کاؤنٹر وہ دوائیں لے لیتے ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے اور بہت سی پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں، جس کے اندر آنت پہ آنت چڑھنا، انٹرسیپشنز یا بیکٹیریل انفیکشن جو کہ آگے چلے جاتے ہیں، جو کہ اینڈ اپ کرتے ہیں لیور ایبسس، یا ڈفرینٹ طرح کے انفیکشنز، وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ڈائریا میں بچوں میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی کبھار بیسائڈ انفیکشنز کی وجہ سے، کبھی کبھار بچوں کے کان بہہ رہے ہوں، نمونیا ہو رہا ہو، یا کوئی پیشاب کا انفیکشن ہو بچوں میں، خاص طور پہ وہ بھی ڈائریا کے سمٹم کے ساتھ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب چیزیں ہوں تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے ضرور علاج کر لیں، دکھا دیجیے تاکہ وہ ایگزامن کر لے واٹ از دا، اس کے بعد پھر مطلب اس کے ساتھ زندگی سے خود مت کھیلیں۔ جی بالکل۔ یہ بتائیں، رضوانہ صاحبہ نے 2 سوال پوچھے تھے، ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ فیڈر، ہمارے یہاں باٹل فیڈ پہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں، باٹل فیڈ سے جو ڈائریا ہو رہا ہوتا ہے اس کا کیا انسیڈنس ہے، اور کیا باٹل فیڈ سیف کیسے کی جا سکتی ہے اگر مجبوری ہے کسی بچے کو باٹل فیڈ پہ ہی ہے؟ دیکھیں، کہنا بہت آسان ہے کہ باٹل فیڈ نہ کرائیں، لیکن اس کی مدر اس قابل نہیں ہے، تو کس طرح سے سیف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں جو بچوں میں ڈائریا کے اسباب ہیں نا، جو اتنی زیادہ ریٹ آپ نے شروع میں بتائی، اس میں سب سے بڑا سبب جو ہے وہ باٹل فیڈنگ ہی ہے، اور WHO کے مطابق بھی، اور جو ریسرچز ہوئی ہیں لیٹسٹ ان میں بھی، یہ باٹل کیونکہ اس کی ساخت ایسی ہوتی ہے اور یہ بند ہوتی ہے، اس میں جراثیم کے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں، اور پھر اس کو اچھی طرح سے ہر وقت صاف کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس کو بوائل کرتے ہیں جی، لیکن اس کے نپل کے اندر بعض دفعہ رہ جاتے ہیں جراثیم، اور نپل کو، ربر کے نپل کو بہت زیادہ بوائل بھی آپ نہیں کر سکتے، اور اس کو صاف، اس کو مینٹین کرنا، اسٹرلائزرز آ گئے ہیں، اسٹرلائزرز ہیں بالکل، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کچھ، ہاں مطلب مکمل طور پہ ہم سیف نہیں کہہ سکتے۔ دوسرے کہ دودھ بنا ہوا رکھا ہے، وہ اب کتنی دیر تک باٹل میں موجود ہے، اور پھر اس کو آدھے گھنٹے کے بعد پھر پلا دیا بچے کو۔ آلٹرنیٹ یہ ہے کہ ان کو، بچوں کو، ایک تو نہ صرف باٹل بلکہ جو چوسنی ہوتی ہے نا نپل، اس کو بھی بہت ہم ڈسکریج کرتے ہیں کہ بچے کو اس کی بالکل نہ عادت ڈالیں، اور کپ میں پلائیں، چمچے سے پلائیں، کپ میں پلائیں، چمچ سے پلائیں، باٹل سے نہ پلائیں۔ پورے پاکستان کی تمام مائیں سن لیں۔ ایک چیز اور جی، پانی جب آپ فیڈ کرنے بیٹھیں یا فیڈ بنانے بیٹھیں، اگر فریشلی بنائیے، پانی اور دودھ کو جو الگ الگ رکھیں، اسی وقت بنائیے، اور جو پی لیں رکھیں نہیں، جو اسی وقت بنائیے، جو بجائے تھرو اٹ اوے، اس کو یہ نہیں کریں کہ آپ دوبارہ پلا سکیں، اسی وقت ون ٹائم یوز کرنے کے بعد ڈسکارڈ۔ یہ نہ کریں کہ رکھ لیں، بعد میں کسی مہمان کی چائے میں ڈال دیں، وہ الگ بات ہے، وہ الگ، وہ بھی نہ کریں۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، آخر میں بالکل ہمارے صرف 10 سیکنڈ ہیں، کہ دانت نکلتے ہوئے جو بچوں کو ڈائریا ہوتا ہے، وہ کیا دانت نکلنے سے اس کا تعلق ہے؟ اس کا دانت نکلنے سے تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ بچہ جو ٹیتھنگ سٹیج میں ہوتا ہے، ہر چیز کو اٹھا کے منہ میں لے جا رہا ہوتا ہے، اس سے نارمل یہ ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ انفیکشن ہو جاتا ہے، لیکن اس سے دست نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، عموماً ہمارے یہاں جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کا گیسٹرونٹائٹس سے ڈاکٹر نعمان صاحب
प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन शराफत साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। उम्मीद ये करता हूँ कि आपकी वजह से अल्लाह करे आपकी बातों को सुने, हमारी तमाम माएँ सुने जो बच्चे डायरिया का शिकार होते हैं और कॉम्प्लिकेशन ले जाते हैं और खुद जिनकी खुदा न खास्ता डेथ भी हो जाती है। अल्लाह ताला उन सब को बचाए। उम्मीद है कि इन बातों को फॉलो करेंगे आप, जैसे जो कि डॉक्टर नुमान ने और डॉक्टर शाहीन शराफत ने आपको बताई हैं। और दूसरी बात ये कि कल इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे आँखों के हवाले से। बहुत दिनों से आँखों की बात नहीं हुई ना, कल आँखों के हवाले से बात करेंगे। इस प्रोग्राम पर कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv। फेसबुक पर जाइए, क्लिनिक ऑनलाइन के पेज को सर्च करके अपने सवालात और फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।